السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے چینل ایمان کے رنگ پر ایک بہت ہی مبارک اور ایمان افروز سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ہے قصص الانبیاء، یعنی اللہ کے پیارے نبیوں کے وہ قصے جن کا ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ آج کی اس پہلی قسم میں ہم وہاں سے بات شروع کریں گے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، جب ابھی کوئی انسان دنیا میں موجود نہیں تھا، جب یہ زمین اور آسمان تو تھے مگر خلافت ارضی کا تاج کسی کے سر پر نہ تھا۔ ہم ذکر کریں گے ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ کون سا وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنی ایک خاص مخلوق کا ذکر کیا۔ زمین پر انسان کے آنے سے پہلے کون آباد تھا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ ابلیس جیسا عبادت گزار تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل اور مستند حال جاننے کے لیے چلتے ہیں تاریخ کے ان اوراق کی طرف کہ جہاں سے حق کی داستان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی میت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف پھینک دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا کہ میں اللہ عز و جل کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی قائم مقامی کرے، یعنی نیابت قائم مقام کرے۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر علیہ السلام، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جیسے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟
تو حدیث اکرام میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات ملے۔ آپ نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ عز و جل نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس یعنی شیاطین کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین میں سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک یعنی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی ہے۔ اس میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے اس جسم کی صورت میں پڑے رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا تھا کہ جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، فرمان الہی، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسے بچنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پہ قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور فرمایا کہ جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور ان کا جواب غور سے سنیں، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام و جواب کا طریقہ ہوگا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی وہ رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا، یعنی اس قدر بلند ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتوں کی اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پہ جنات کی آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں
کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا ترجمہ بلا شبہ وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، بعمل علماء اور صالحان پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پہ چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تو وہ نماز عصر میں مصروف تھے، جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈالوں تو تم ان کے سامنے تعظیمی سجدہ میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ترجمہ اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں نے اسے پورا بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس یعنی شیطان کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس یعنی شیطان نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس سے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلوں سے اور آدم علیہ السلام جس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جن کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔
جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ عز و جل نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، شبہ قیامت تک کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو لہٰذا نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ابن آدم قرآن پاک میں سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر لیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ عظیم واقعہ کہ جس سے ہمیں اللہ کی حکمت اور انسان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ تو محض آغاز ہے۔ اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ ملی تو وہاں کیا ہوا، بی بی حوا کی تخلیق کیسے ہوئی، اور وہ کون سا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے انسان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ امید ہے کہ قصص الانبیاء کی یہ پہلی قسط آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ایمان کے رنگ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اس مبارک سلسلے کی کوئی بھی قسط مس نہ کریں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔